بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات کو ہم بستری کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ جو لوگ جمعرات کو ہم بستری نہیں کرتے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے وہ بھی سن لیں۔ جمعرات کو ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں، جمعرات کو ہم بستری نہ کرنے کے کیا نقصان ہیں، جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری کیوں ضروری ہے اور اس کا ثواب کیا ہے، حدیث کی روشنی میں اس کا ثواب کیا ہے، ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے اور کون سے وقت میں ہم بستری کرنی چاہیے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض سے سونا کیسا ہے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض کے بغیر سو جانا کیسا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ شوہر کو ہم بستری کے لیے مناسب وقت منتخب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ عورت حساس مزاج ہوتی ہے، لہذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں ہم بستری کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو یا اس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو تو یہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی جس سے عداوت و بغض پیدا ہوگا۔ اتباع کا کہنا ہے کہ ہم بستری کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، اور اعتدال یعنی میانہ روی یہ ہے کہ ہر ہفتے میں یہ کام 2 مرتبہ کیا جائے۔ ہاں، خصوصی حالات یا طبی اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے انسان اس میں کمی یا زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بے ہمت ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اور اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں انہیں پورا نہیں کر پاتا۔ ہم بستری 12 مہینوں کے تمام اوقات و ایام میں جائز ہے اور دن و رات میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ مرد و عورت روزہ دار ہوں یا عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن بیوی کو غسل پر مجبور کرے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اسے غسل پر مجبور کرے اور خود بھی غسل کرے اور نماز کے لیے جلدی کرے اور اول وقت میں جائے اور سوار نہ ہو، پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور امام کی بات کو غور سے سنے اور لغو بات نہ کرے تو اسے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے روزے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں ہم بستری کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کو تو ثواب ہے لیکن مردوں کو کیا ثواب ہے۔ حالانکہ یہ حیا کا مسئلہ ہے، لیکن میں اسلام اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر پیار سے شوہر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور شوہر جب اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرتا ہے تو وہ دنیا اور مافیہ سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک ایک قطرہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے اور اس کے بال کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شوہر غسل کرتا ہے وہ دنیا و مافیہ سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، تو یہ ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔
میں نے اسے بخش دیا۔ جو خاوند ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے ہیں تو وہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سوؤ، رات گزارو، اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو گے تو اسے ہمت ملے گی اور اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون کون سے دن کرنی چاہیے اور کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ہم بستری کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے برابر صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جمعہ کے لیے جائے اسے سینگ دار مینٹے کے برابر صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ و ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے، اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعہ کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنے کو افضل کہا گیا ہے کہ کل وہ غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب سے مستفید ہو جائے گا، اس لیے جمعرات کی رات کو ہم بستری کرنا افضل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس حصے میں کی جائے۔ فقہائے کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کر لیں تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کام محنت مشقت کر کے آتے ہیں، تو آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں ہم بستری کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ ہم بستری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی شیر خوار بچہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے پاس شیر خوار بچہ ہوگا تو ہم بستری میں مزہ نہیں آئے گا اور آپ بہتر طریقے سے سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر بچہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ مہینے کے کن کن تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ہم بستری دن میں نہ کریں، رات میں کریں، کیونکہ رات کا وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں ہے، مگر رات میں زیادہ بہتر ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ ان 3 دنوں یعنی ان 3 تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ان 3 راتوں میں ہم بستری نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بستری کے درمیان شیطان بھی داخل ہو جائے، لہذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرنا افضل ہے۔ اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ جمعرات کی شب کو ہم بستری کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے مرد ہم بستری کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس بارے میں فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے فوراً الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت سے اس کی بیوی کے ذہن میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے، اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب نکلا اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا، تو یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک آپ بستر پر لیٹے رہیں، آپ اسے گلے سے لگائے رہیں تاکہ آپ کی بیوی کو بھی سکون حاصل ہو جائے اور اس کے ذہن میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ آپ اسے سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے سکون حاصل کرے۔ جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنا افضل ہے، اور مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ کو ہم بستری نہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ان طریقوں میں ہم بستری کر لے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ احتیاطاً شیطان سے بچنے کے لیے ان طریقوں میں ہم بستری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔
محترم ناظرین، ایسی مزید اسلام کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں